इस वक्त जो महंगाई का तूफान है वो सर चढ़कर बोल रहा है। मां सिवाय हुकूमती लोगों के हर तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद इस महंगाई के नतीजे में बिलबिला उठे। इसके ऊपर हम मुकम्मल डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या कुछ महंगा हुआ और क्या कुछ करने की जरूरत थी जिसकी तरफ बिल्कुल हुकूमत की कोई तवज्जो नजर नहीं आ रही। मगर इसके साथ साथ सियासत के ऊपर भी बात होगी जिसमें तहरीक इंसाफ से मुतालिक खास तौर पर बात होगी, जहां पर हर एक आदमी ने अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद जो है वो खड़ी कर ली है। तुंदो तेज बयानात से एक दूसरे को ढेर करने वाले बची कुची जमात को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसके ऊपर भी बात होगी। और कुछ बात करेंगे हम सुबह सिंध के हवाले से, खास तौर पे चूंकि गवर्नर का मामला सर उठाकर बैठा हुआ है, तो गवर्नर कौन सी जमात का होगा। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान इस वक्त शदीद तलखियां पैदा हो चुकी हैं। असल झगड़े की बुनियाद क्या बना, यह भी मुकम्मल तफसील आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले तो महंगाई के ऊपर बात होगी। महंगाई इतनी ज्यादा है कि रोजाना बहुत सारे लोगों की चीज़ें सामने आती हैं, नामवर लोग सामने आके महंगाई की वजह से बिलबिला रहे हैं। मगर अगर हुकूमत वक्त की बात करें तो वो कहते हैं ना कि कान पे जूं तक ना रेंगना, बेतनाई, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। वो रत्ते बराबर कोई एहसास की नज़र आता, उन्हें कहीं पे कोई एहसास नहीं है। अगर मेरिट पे बात करें तो एक ही सिर्फ प्रोग्राम है, एक ही इशू है पाकिस्तान में जो होना चाहिए और वो है महंगाई। किसी और चीज़ पे बात करनी बनती ही नहीं है आजकल, क्योंकि लोग बिलबिला उठे हुए हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो बिजली हो, बिजली के जो है बिल जो हैं, अभी ये जुलाई में आए हैं, लोगों की चीखें पहले ही निकल गई हैं, मज़ीद लोगों ने बिलबिला जाना है। अभी ऑलरेडी सड़कों पे आए हैं। मुझे बस मैं डरता हूँ कि इससे ज़्यादा खुदा न खास्ता और क्या चाहते हैं कि लोग क्या करें। दूसरा ये है कि गवर्नमेंट का रवैया जो है वो बिल्कुल एज इफ कोई इशू ही नहीं है, वो बिल्कुल वो लल्ले तलल्ले चल रहे हैं, सैरे सपाटे चल रही हैं, कोई वजीर उधर जा रहा है, कोई वजीर उधर जा रहा है, वो मज़े चल रहे हैं। उनके वो मुश्किलात आती हैं दुनिया में, मुल्कों के ऊपर, कौमों में, हुकूमतों पे, मगर अवाम ये उम्मीद करते हैं कि जब मुश्किल आए तो ये नजर आए कि जो हमारे हुक्मरान हैं इनको एहसास है और ये हमारे दर्द के अंदर शरीक हैं। ये एक बुनियादी बात है। यहाँ ये नहीं नजर आ रहा है, एक अजीब आप सकते हैं कि एक रवैया है जुल्म का, कि बिल्कुल कोई बेतनाई बहुत अच्छा लफ्ज़ है, आपने सही इस्तेमाल किया है। अब सूरत हाल क्या है? सूरत हाल ये है कि महंगाई कितनी है। महंगाई ये जो पहले मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक दो झूठ बोले जा रहे हैं कि 11.8 फॉर एग्जांपल ये फिगर आ गया और बड़ा क्रेडिट लिया गया कि जी देखिए हमने महंगाई कमाल कर दिया, कि हमने महंगाई जो है ना वो 38% से लेके जो अब 11.8 के ऊपर आ गई है। क्यों आई है और क्या ये सही है गलत है, ये मैं इस पे एक्सप्लेन करता हूँ। ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहले तो ये है गलत है, लार्जली इसलिए ये फिगर आया है कि ये पिछले साल के मुकाबले पे होता है कि बेस जब पिछले साल 28% तक की आपकी औसतन जो है महंगाई थी, उसके मुकाबले में 11.8 है। सो ये बेस जब बहुत ज़्यादा हाई होती है उस वजह से कम लग रहा है, इस वजह से नहीं कि महंगाई का ही है। दूसरा, इसके अंदर एक गलत बयानी ये है कि पूरी कहानी नहीं बताई जा रही कि ये CPI है, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये 11.8 है। एक दूसरा जो क्राइटेरियन है जो कि आम महंगाई का मैं समझता हूँ ज़्यादा तर्जुमानी करता है, वो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है। उसके अंदर ख़ास तौर पे 51 आइटम्स होती हैं जो कि खाने से रिलेटेड हैं, लोगों की रोज़मर्रा की अशिया, सब्जी, दालें, खाने, तेल, चीनी जो है बुनियादी चीज़। ये तो सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो है वो जो इस हफ्ते की, जून की आखिरी हफ्ते की जो आई है, वो तकरीबन 21% है। सो वो कम नहीं हुई जो कि डायरेक्टली लोगों को हिट करती है, और वो इसलिए कम नहीं हुई है कि उसकी आइटम्स जो हैं, ये जो आपने पेट्रोल के अंदर जब ज़्यादा की लेवी जो पर लीटर बढ़ जाती है तो हर चीज़ के ऊपर असर उसका पड़ता है, तो उसकी वजह से लार्जली वो नहीं आई है। दूसरा ये है कि उसके अंदर एक और जो मैं बताता हूँ कि ये फिगर में भी जो थोड़ी सी गिमिक्री ये होती है कि जो फिगर जो स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ऑफ पाकिस्तान जो SPP देता है, इसका क्राइटेरियन भी एक क्वेश्चनेबल है
کہ دو، ایک یہ جو لیتے ہیں بجلی کا نرخ جو سب سے کم نرخ ہوتا ہے 200 یونٹ سے نیچے والا جو طبقہ ہے اس کو بیس کر کے لیتے ہیں. اچھا. بجلی کی جو ہے نا ریٹ کی جو باقی جو 300-200 یونٹ سے اوپر بہرحال کوئی 80% سے زیادہ لوگ 200 سے یونٹ سے اوپر کے لوگ ہیں، 70% لوگ جو ہے نا اس سو ان کا نہیں لیا جاتا. دوسرا جو مہنگائی کے ریٹ لیے جاتے ہیں یوٹیلٹی سٹور کے لیے جاتے ہیں. اچھا، گورنمنٹ اپنی جگہوں کے لیتی ہے ریٹ اٹھا کے. اب یوٹیلٹی سٹور پہ بہت کم لوگ ہیں میرے خیال جو کہ وہاں سے خرید پاتے ہیں. ایک تو ساری چیزیں وہاں اویلیبل نہیں ہوتی، اس کی ایک لمیٹڈ اماؤنٹ ہے. دوسرا یہ کہ وہ کرائیٹیرین غلط ہے، تو اس کی بیسس کے اوپر یہ مہنگائی کے فگر بنائے جاتے ہیں. مگر اس کو بھی فگر اگر مان لیا جائے کہ یہ مہنگائی کے یہ والے فگرز ہیں، تو جو سب سے زیادہ پستہ ہے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ نہیں جی ہم نے نچلے طبقات کا بہت زیادہ انتظام کر لیا، ان کو نہیں ہو رہا. ہم یہ حساب لگا رہے تھے، ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی تھی کہ سب سے زیادہ جو اس وقت پس رہا ہے، مارا جا رہا ہے، وہ سب سے نچلا طبقہ ہے. فار ایگزامپل جس کی ماہانہ کی انکم جو 23,000 سے لے کے 29,000 تک جو مہینہ کما رہا ہے، اس کو 26% ٹیکس دینے پڑ رہے ہیں. 26% ٹیکس ہے، سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد جو ہے جو دوسرا 29 سے 44,000 روپے جس کی ماہانہ آمدنی ہے، اس کو 23% ٹیکس دینا پڑ رہا ہے. سب سے زیادہ برڈن جو آ رہا ہے وہ ان کے اوپر آ رہا ہے. اور اشیاء کیا ہیں آپ دیکھیں نا، پیکجڈ ملک کے اوپر آ گیا ہے، اسٹیشنری کے اوپر آ گیا ہے. پھر درآمدی چیزوں پہ ایک تک تو سمجھ آتی ہے کہ جو پاکستان میں ہے تاکہ ان کو ڈسکریج کیا جائے، مگر پھر بھی گھڑیاں، دھوپ کے چشمے، جو ہے سائیکلیں، شہد، درآمد شدہ کھجور، کاسمیٹکس الحمدللہ خواتین کے لیے، ہمارے لیے صابن، ٹوتھ پیسٹ، ساری ہی تقریباً چیزیں آ جاتی ہیں روزمرہ کی اشیاء. عامر صاحب، پہننے اوڑھنے کا جو معاملات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ایکسپینسو ہو گئے ہیں اس بجٹ کے بعد. وہ تقریباً 55% جو ریٹ ہے ان کا وہ اوپر چلا گیا ہے، اس حد تک اوپر چلا گیا ہے. ریٹ بڑھ گیا ہے. ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسز بڑھ گئے ہیں جو کہ تمام غربا جو نچلے طبقے ہیں ان کے اوپر اثرات کرتے ہیں. ان کے اوپر جی ایس ٹی اب لگ گیا ہے، ڈائریکٹلی ٹیکس لگ گیا ہے، اور وہ انکم ٹیکس بھی ان کا بڑھا دیا گیا ہے. مگر میں نے کہا جو رویہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے اوور آل 24% اپنے خرچے بڑھا لیے ہیں. گورنمنٹ نے 40% ٹیکس لگا کے زیادہ، تو اپنے 24% خرچے بڑھا لیے ہیں. پرائم منسٹر ہاؤس کا خرچہ بڑھ گیا ہے. اس کے بعد اتنی بے شرمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے موقع پہ یہ الحمدللہ ہمارے ایم این اے حضرات اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ الاؤنسز بڑھوا لیے ہیں. ٹریول الاؤنسز جو ہے 10 روپے پر کلومیٹر سے اب وہ 25 روپے پر کلومیٹر پہ چلے گئے ہیں. واؤچرز بڑھا لیے ہیں ٹریول کے، اور بھی رعایتیں لے لی ہیں. ایسے موقعوں پہ آپ یہ کہہ دینا پہ کہ ہم تنخواہ نہیں کیبنٹ لیتی، او بھائی باقی جو کیبنٹ جو ہے وہ جو سیکورٹی کے اوپر جو ڈالے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی گھر ہیں جو لاکھوں روپے کے یوٹیلیٹیز کے بل ہیں، وہ پروٹوکول جو لے رہے ہیں وہ ملینز آف روپیز میں ہے. تو خدا کے لیے 2 لاکھ روپے تنخواہ لے لیں، وہ جو باقی جو 20-30-40 لاکھ روپے پتہ نہیں کتنا جو خرچ ہوتا ہے وہ بند کر دیں. اور ساتھ بھی اس کے لاسٹلی میں یہ بتا دوں کہ چھوٹی خبر دیکھیں یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ آج یہ علی رامے صاحب ہیں جرنلسٹ، ان کی میں خبر یہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ GOR1 جو لاہور کے اندر پنجاب کے اندر آپ کو پتہ ہے بیوروکریسی کا سب سے بڑا گڑھ وہ ہے، ان کا جو مین کلب ہے، ابھی کلبز کے اندر عیاشی ہو رہی ہے. عام سبسڈیز کے اوپر اسلام آباد کلب چلے جائیں، وہ سرکاری پیسے کے اوپر بیوروکریٹس کے سبسڈائز چیزیں چل رہی ہیں. عیاشی جب آپ کہتے ہیں کہ بتایا کریں عوام کی ٹیکس پیئر منی پہ عیاشی، ٹیکس پیئر منی پہ اس برے حالات میں بھی انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ GOR1 کے اندر انہوں نے نئی ایلوکیشن جو کرنے جا رہے ہیں اس خبر کے مطابق، وہ جکوزی لگا رہے ہیں، سونا لگا رہے ہیں، لیڈیز جم لگ رہا ہے، یوگا ہال، کیفے روم، ٹینس کورٹ کو ایکسپینڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ للے تللے کے لیے پیسے نکل آتے ہیں. غریب آدمی کو یہ رعایت نہیں دینے کے لیے تیار ہیں. پہلے جی بتایا جا رہا ہے اس میں 4 کروڑ تھا، اب انہوں نے بڑھا کے اس کی پروجیکشن جو کاسٹ کر دی ہے 1.11 بلین روپیز جو ہے نا وہ کر دیے ہیں. اور وہ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید جو ہیں اس کی جو بڑھا دیے 48 کروڑ روپے مزید اس کے بڑھا دیے گئے ہیں ان جاگنگ ٹریکس پہ، سوناز پہ اور جکوزیز کے اوپر.
اب یہ جب رویہ ہوتا ہے، یہ تضاد ہوتا ہے، تو پھر انسان کیا کہے؟ مجھے لگتا ہے عامر صاحب وہ کہتے ہیں نا مال مفت دلے بے رحم، یہ مثال، یہ کہاوت جو ہے نا، یہ بھی شاید وہ تکلیف بیان نہیں کر پا رہی جو اس وقت پوری پاکستانی عوام محسوس کر رہی ہے یہ خبریں سن کے۔ اچھا عامر صاحب، ایسی چیزوں کے اوپر گرلنگ کے لیے ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، اور اپوزیشن میں گنے چنے چند لوگ یا گنی چنی کچھ سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں جو گرل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تنقید کرنے کے لیے۔ اب اس پورے سینیریو کے اندر ایک پی ٹی آئی تھی، اس کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ یہ تگڑی اپوزیشن بنتی ہے، وہ تو آپس میں چونچے لڑا کے ان کا تو برا حال ہو گیا۔ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم۔ آپ فواد چودھری کو ایک کریڈٹ تو دیں کہ بہرحال ٹی وی اینکر رہے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دوبارہ خبروں کا منبع بنا لیا ہے، مرکز بن گئے، مرکز دوبارہ بن گئے ہیں کہ درمیان میں وہ آلموسٹ ریلیونٹ ہو گئے، لوگوں کو بھول بھی گیا تھا، لوگوں کی بڑی چھوٹی یادداشت ہوتی کہ فواد چودھری نامی مین جو سٹار ہوتا تھا پی ٹی آئی کے زمانے میں، وہ مین سٹار تھے، اور درمیان میں وہ بالکل غائب ہوئے تھے ایک دم سے۔ وہ لگتا ہے ساری پی ٹی آئی کی سیاست اور پاکستان کی سیاست وہ فواد چودھری کے ارد گرد ہوگی۔ کل انہوں نے یہ کہا، آج شیر مروت صاحب ان کے اس میں لانچ ہو گئے ہیں، پتہ نہیں وہ ان کو یہ سوٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے، مگر شیر مروت کے ساتھ بھی لڑنے کے لیے نا اتنا شیر کا جگرا چاہیے۔ تو وہ اب یہی ہم کل بھی کر رہے تھے، آج بھی یہی کر رہے، اب اس سے پہلے ہم مہنگائی کا ایشو ڈسکس کر رہے تھے، مگر دیکھیں نا ایک دم سبلائم سے آپ بالکل ایک لوڈیکرس کے اوپر آ جاتے ہیں کہ اب یہ بتا رہے ہیں کہ جناب وہ یہ ان کے وہ بچے یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں، جو ایک ہی کیا فرما رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے وہ کتنا دوڑ رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں گے یہ تو اپنے بیٹے کو یہ کہہ رہے ہیں، یہ تو فاد۔ مگر پی ٹی آئی کا بھی آپ ذرا غور فرمائیں کہ اتنی بڑی ایک وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے جو عمران خان ابھی بھی 1 سال کے تقریباً ہو گیا ہے وہ جیل میں ہیں، ان کے بے تاشا لیڈر ابھی بھی جیل میں ہیں، ابھی بھی ان کی ایکسیپٹنس نہیں ہو رہی ہے، مارکٹائی چل رہی ہے، ان کو مخصوص نشستیں نہیں مل رہی ہیں، باہر اتنی زیادہ لڑائی ہے کہ اس تمام محنت کے باوجود، اتنی اسٹرگل کے باوجود بھی ان کو رعایت نہیں مل رہی، ابھی بڑی ایک لمبی ان کی ایک چل رہی ہے۔ اور اب جب وہ کوئی اعلان کر رہے ہیں کہ ان کو یہ جو مہنگائی کا وہ ایشو ہے، تو ایک گراؤنڈ ان کی بن رہی ہے کہ ان کو اپنی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا چاہیے، لوگوں کی ترجمانی بھی کرنی چاہیے، ووٹ بینک بھی اپنا پکا کرنا چاہیے، اور باہر کی لڑائی کیا کم ہے کہ آپ نے یہ غیر ضروری اوور ریئیکٹ کر کے وہ سارا چھوڑ کے پی ٹی آئی کے اندر ہی آپ دیکھیں، یہ تو ماننے والی بات ہے کہ 3-4 گروپ بن گئے ہیں۔